آج کا جو مولانا سب سے پہلے سوال ہے کہ مجھ پر جادو کا اثر ہے، لیکن گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو وہم ہے، نفسیاتی مرض ہے، میں پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ برائے کرم مہربانی فرمائیں، رہبری فرمائیں۔ شیخ وسیع، یہ پولیس انسپکٹر ہے ممبئی سے، ان کا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماشاء اللہ، یہ سوال جو ہے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مجھے وہم ہے یا جادو ہے، اور جس پر حقیقتاً جادو ہے بیچارہ، اس کو وہم ہے کہہ کر ہم مزید جو ہے مریض بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی پرہیز کریں، اعتدال کی راہ اختیار کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ماہر عملیات قرآنی سے جو عامل کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہو۔ دیکھیے، ایک ہے عملیات کی لائن، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اگر وہ حافظ قرآن، عالم دین نہیں ہیں، یا عربی تھوڑا بہت جانتا نہیں ہے، تو بہت ساری ایسی حرکتیں کر لے رہے ہیں جو ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے عامل ایسے ہیں جو جاہل ہیں، تو وہ شرکیہ کام بھی کر رہے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہ اس سے پوچھئے کہ آپ عامل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عالم بھی ہے کیا؟ اگر عالم ہے تو تھوڑا اطمینان کیجئے، پھر اور بھی مزید آپ اس کے تجربات کے سلسلے میں معلومات کر کے پھر مزید 100% جو ہے اطمینان کیجئے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ماہر عملیات قرآنی جو عامل کے ساتھ عالم دین ہو، اس سے تشخیص کروانا چاہیے پہلے، بعد میں علاج کا مسئلہ ہے۔ اپنے طور پر خود یہ فیصلہ کرنا کہ مجھ پر جادو کا اثر ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ گھر کے بڑوں کی بات کہ نفسیاتی مریض ہے، وہم ہے، شک ہے، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ یہ کام جس کا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بعض وقت ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ واقعتاً ہمارے قابو کے باہر ہے، تو آپ لے جائیے کسی عامل قرآنی کے پاس جو ہے، یا کسی عامل قرآنی کے پاس لے کر گئے، اس نے کہا کہ بھئی یہ جسمانی مرض ہے، تو کلیئر ہو جاتی وہ چیز۔ نفسیاتی مریض جو ہے وہ بھی کچھ ہوتے ہیں، اور کسی زمانے میں نفسیاتی مریض کا علاج نہیں کرتا تھا، تو ہمارے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس لائن میں جو بزرگان دین ہیں، قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مولانا، نفسیاتی مریض کا علاج بھی آپ کریں۔ میں پہلے ڈاکٹروں کی طرف بھیج دیتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، نفسیاتی مریض کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی سلانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور برسوں، 2 سال، 5 سال نفسیاتی مریض جو ہے یہ ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں، اور پیسہ بھی ان کا برباد ہوتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور نتیجہ کچھ نہیں آتا ہے۔ اگر اللہ کے کلام کے ذریعے سے اس کو شفا ملتی ہے، اور آیات قرآنی سے اسے 50% بھی راحت ملتی ہے، تو یہ امت کے لیے بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو ان 2 بزرگوں کے بولنے کے بعد میں نے نفسیاتی مریضوں کا علاج بھی شروع کیا، اور میں نے دیکھا کہ بہت کم مدت کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت سے، تعلق مع اللہ کی کیفیت سے الحمدللہ بہت جلدی اس کو شفا ملتی ہے۔ بہت سارے اوراد و وظائف، دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج یعنی جو ہے نفسیاتی مریض کا ہو سکتا ہے۔ ماہر نفسیات جو ہیں وہ بھی قائل ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ آسان چیز ہے کہ دوا اور دعا دونوں بھی سنت ہے۔ آپ کچھ دوا کیجئے اور کچھ دعا بھی کیجئے، اور دعا کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں۔ ایک دعا وہ کرنا ہے جو ہر نماز کے بعد ہے، اور ایک دعا وہ ہے جو دعا فن کے طور پر، تعویذات کے اعتبار سے جس کو اللہ نے تاثیر دی ہے، تو وہ فلاں آیت پڑھ کر جو ہے اگر پڑھ کر دم کرتا ہے، دوسرے لوگ ویسی 10 پڑھ کر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو مجربات جو ہے، تجربے کی زندگی میں جو لوگ عملیات کو کرتے ہیں، ان سے بہت جلدی ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور نفسیاتی جو مریض ہیں ان کو اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کر دینا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو جو نفسیاتی مریض ہیں ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ بیچارے کیا اسی حالت میں رہ کر اور مزید مرض کو بڑھا لیں گے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، بال نہیں جو ہے صاف کرتے،
بالوں کے گچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ روڈوں پہ دیکھتے ہیں، سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، کچھ پاگل طریقے کے لوگ ہیں، تو لوگوں نے انہیں اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا کہ بھئی وہ نفسیاتی مریض ہے، لہٰذا بیچارہ وہ پریشان رہ کر اپنی زندگی کو خودکشی تک کے پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ماہر عملیات قرآنی جو عالم بھی ہو ایسے کے پاس لے جائیں، تشخیص کرائیں اور اس کا باقاعدہ باضابطہ علاج کرائیں۔